کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے آپس میں مختلف انداز میں گفتگو کی۔ کسی نے کہا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں بتا دیا اتنی بڑی خوشخبری کہ بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں کوئی صفات نہیں بتائی۔ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہیں کون، اس سلسلے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت۔ یا رب کیا مرتبہ ہے! اور یہ کہے کسی کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے اور اپنے گھر چلے گئے، تھوڑا سا وقفہ مل گیا، کیونکہ حجرہ اور مسجد نبوی بالکل یوں سمجھیے کہ 1-2 قدم پہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گھر چلے گئے تو صحابہ نے آپس میں مختلف آراخایا، مختلف انداز میں گفتگو کی۔ کسی نے کہا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، اور وہ 70,000 لوگ۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے خاص صحابہ ابو بکر عمر جیسے ہوں گے جو پہلے سابقون الاولون میں اسلام قبول کیا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ شرط شاید ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کفر کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور اسلام ہی میں وفات پائے اور وہ جاہلیت کا زمانہ ہی نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کو بھی نہ دیکھے ہوں نہ رسول کو دیکھے ہوں، یعنی ہمارے جیسے لوگ جو بعد میں آنے والے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو غیب پر ایمان لایا اور اچھے کام کیے، کیونکہ ان کے لیے رسول بھی غیب تھا، وحی بھی غیب تھے، قرآن بھی غیب تھا، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی اس میں گزاری، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اس طرح مختلف آرا، مختلف قسم کی باتیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں بتا دیا اتنی بڑی خوشخبری کہ بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں کوئی صفات نہیں بتائی۔ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہیں کون، اس سلسلے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ صفات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ ہم الذین لا یسترقون۔ دم کرو بھائی، فلاں بیماری ہے مجھے، پھڑکو پھونکو، فلاں کرو، رقیہ کرو، رقیہ شرعیہ سینٹر، فلاں سینٹر ہمارے اندر بھی بہت نکل گئے آج کل، اللہ ہی معاف کرے۔ حالانکہ اگر بیماری ہے تو خود پڑھ لو جی۔ ایک بات ہے خود دم کر لینا، ایک ہے دم کروانا۔ فرمایا کہ دم کروانے کے سلسلے میں یسترقون، رقیہ نہیں کرواتے وہ لوگ۔ حالانکہ رقیہ ایک لحاظ سے جس میں شرک نہ ہو جائز ہے علماء کے نزدیک،
پھر یہاں پر جو رقیہ نہیں کروانا فرمایا وہ کیا ہے؟ اس کا توکل اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ جائز چیز میں بھی نہیں گیا. ہاں، لا یسترقون ولا یکتؤون، داغ نہیں لگواتے علاج کے اعتبار سے. وہ زمانے میں خون کھڑانے کے لیے سب سے بڑا علاج کیا تھا؟ داغ ہے. لوہا گرم کر کے کیا کرتے تھے؟ خون جہاں بہتا ہے یا پیپ کوئی پھوڑا بن گیا، کوئی پھنسی جہاں سے خون نہیں رکتا ہے، تو پھر اس کے بعد آخری علاج کیا تھا کہ گرم لوہے سے داغ لگوا کے اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو اس آگ سے وہاں پر جلا کے اس کو زخم کو ختم کرتے تھے. یہ داغ نہیں لگواتے. یہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا. تو فرمایا کہ ولا یکتؤون، پھر فرمایا کہ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے. ہاں، بدشگونی فال نہیں نکالتا، خواہ وہ چھوٹا موٹا ہی کیوں نہ ہو. آیا جی انہیں اس کی صورت دیکھا کام نہیں ہوتا جی. آج صبح سے ایک کام بھی نہیں ہو رہا جی. سوچ لے کم کیا ہوا. وہ ہے نا منحوس، اس کی صورت دیکھا جی صبح گھمائی، وہ یاد آیا. یہ بھی وہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بالکل معمولی جملہ ہے، نہیں، تمہارے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے. ہاں، بدفالی لینا الطیرۃ شرک، ایک جگہ فرمایا شرک تک پہنچا دیتا ہے. بدفالی لینے کی کوئی سبیل نہیں ہے اسلام میں، رکنا چاہیے. ولا یتطیرون، اور آخری میں جو فرمایا وہ کیا تھا؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تمام کام کرنے کے باوجود توکل، اعتماد، انحصار آخری رب پر ہے. میرے کچھ بھی سبب نہیں ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. اللہ چاہا تو ہوگا. توکل اللہ پر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے توکل کی کیا پوزیشن ہے. بغیر حساب و کتاب کے جنت کو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق دے کہ ان صفات والے ہم بھی بن جائیں کہ یہ چاروں صفات ایسے ہیں جو عقیدے کی پختگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ توکل کی اہمیت یہ ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنے بڑے درجے میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کیا کر کے آیا. وہ صفت والا بندہ اللہ کے نزدیک آئے گا تو رب کہے گا کہ چل تیرے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، داخل ہو جا اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ تمہارے انہی کاموں کا ثمرہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے.